لڑکیاں ناچتی رہیں، گاتی رہیں، یہاں تک کہ فیشن اور اڑیاں کپڑے پہن کر نکلتی رہیں، جلسوں میں بھی لپسٹک اور کریم لگا لگا کے آتی گئیں، لیکن ہم بے بس تھے، ہم ان کو نہیں روک پائے، کیونکہ انہی کے آنے سے تو ہمارے جلسے چل رہے تھے، انہی کے آنے سے تو ہمارے مدرسے کا چندہ ہو رہا تھا۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، سویکار کریں گے اور ایکسیپٹ کریں گے، لیکن وہاں اقرار اور ایکسیپٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جلسہ ہو رہا آپ کے یہاں؟ یہ جلسہ ہو رہا ہے، اور باہر کیا ہو رہا تھا؟ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نظر ڈال لو، دیکھا ہوگا آپ نے، کہنا پڑتا ہے سخت جملے، نہیں کہنا چاہتا ہوں، تہذیب کے خلاف ہے، لیکن کہنا پڑتا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے بھاگ رہے ہیں۔ ہنس رہے ہو؟ ہنسو، میں کتیا کس کو کہہ رہا ہوں وہ بھی تم جان رہے ہو، اور کتا کس کو بول رہا ہوں وہ بھی تم جان رہے ہو۔ ہنسو، کتیا کون ہے وہ بھی سن لو، میں نہیں بولوں گا، سمجھدار ہو نا، سمجھ گئے ہوگے، اور کتا کس کو بول رہا ہوں وہ بھی سنو، سننا پڑے گا، تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا، یہاں جب تک میں ہوں سننا پڑے گا، یہاں سے ہٹنے کے بعد مجھے سنا دینا جتنی گالی چاہو، وہ تو میں سنتا ہی ہوں، تمہاری کیا، منسٹروں کی سنتا ہوں، نیتاؤں کی بھی سنتا ہوں، تم بھی سنا دینا، یہاں جب تک ہوں تمہیں سننا پڑے گا۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، دور کر دو جہنمیوں، اور یہ مت سمجھو کچھ نہیں ہوگا، مریں گے اور مر سڑ کر مٹی ہو جائیں گے، اور پھر دوبارہ نہیں۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ۔ ایک ایک لفظ پر ایمان لاؤ قرآن کے۔ انسانوں، تم نے یہ سوچ رکھا ہے اللہ ہماری ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر پائے گا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سوچا بیٹھا ہے کہ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر پائیں گے، ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے، ہم اس کی ہڈیوں کو اکترت نہیں کر پائیں گے۔ اے انسان، یہ تیری سوچ ہے، تیری گھٹیا سوچ ہے، ارے ہڈیاں تو بہت دور کی بات، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو تیرے انگلیوں کے پور کو بھی، ہم تو تیرے انگلیوں کے پور کو بھی دوبارہ بنانے پر قادر ہیں۔ یہ انگلیوں کا پور جانتے ہو نا، اللہ نے 1400 سال پہلے کہا ان پوروں کو بھی بنانے پہ قادر ہے۔ یہی پور تو ہے سب کچھ۔ ہمارا انگلی، یہ انگلی اور آپ کی انگلی کبھی ٹچ نہیں ہو سکتی ہے، ایک ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں کی انگلی، فنگر ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، ابھی اگر ہم اس پہ ہاتھ رکھ دیں، آدھار کارڈ جو بنتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، یا پاسپورٹ وغیرہ، تو آپ فنگر پرنٹ لیے جا رہا ہے نا، یہ آپ جیسی رکھیں گے، کیا نام ہے مولانا جرجیز جھوٹ بول کے جا رہے ہیں، کیا نام ہے، پاسپورٹ سلیمان صاحب کے نام سے بنوا لیا ہے، جرجیز بھاگنا ہے، مودی صاحب نے اعلان کر دیا جرجیز صاحب جہاں ملے ان کو پکڑو، جرجیز صاحب بھاگ رہے ہیں، سلیمان کے نام سے پاسپورٹ بنا دیا، جیسی گئے ایئرپورٹ پہ فنگر پرنٹ لیا جا رہا ہے، جیسی انگلی رکھی اس میں نام آ گیا محمد جرجیز۔ کہاں جا رہا ہے تو؟ سلیمان نہیں، جرجیز ہے۔ میری انگلیوں کے فنگر آپ کی انگلی، آپ کے فنگر سے الگ ہیں، اور پوری دنیا میں کروڑوں نہیں اربوں انسان ہے، اور سب کا ایک دوسرے سے الگ ہے، ایک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ، یہ ایک انگلی کا کمال ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس میں کتنے ذرات ہیں، کوئی سائنٹسٹ بنا دے گا اس انگلی کو؟
کون تھا اس سے پہلے امریکہ کا؟ ٹرمپ. اب ایک اور آ گیا, یہ بیچارہ کچھ سیدھا ہے, صحیح ہے, اللہ اس کے دل میں اور رحم ڈال دے. تو چاہے کتنی ترقی کر لیں لیکن ایک جیسا نہیں بنا سکتے, ایک جیسا. اللہ کہہ رہا ہے انگلیوں کا پور نہیں, پور میں جو فنگر ہوتے ہیں, جو نشانات ہوتے ہیں, ہم اس کو بھی ویسے ہی دوبارہ بنانے پر قادر ہیں. تو ہڈی کی بات کر رہا ہے, تو ہڈی کی بات. جیسے یہاں فنگر پرنٹ سے تم انڈیا چھوڑ کے پاکستان نہیں بھاگ سکتے ہو, پاکستان چھوڑ کر سری لنکا اور انڈونیشیا نہیں بھاگ سکتے ہو, ویسے ہی دنیا چھوڑ کر قیامت کے دن مرنے کے بعد تم سوچو کہ ہم مر سڑ کر مٹی مل جائیں گے اور ہم اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو پائیں گے, چھپ جائیں گے, چھپ نہیں سکتے. اور جو لوگ انڈیا چھوڑ کے بھاگے ہیں وہ بھاگے نہیں ہیں, بھگائے گئے ہیں. اگر کوئی گورنمنٹ یہ چاہ لے کہ ہمارے یہاں سے کوئی آدمی نہ جائے تو مولوی جرجیس اس کرسی سے اٹھ کر, اگر گورنمنٹ یہ چاہ لے کہ ہم کہیں نہ جانے دیں تو ہم جس گھر سے آ رہے ہیں اس گھر میں بھی نہیں جا سکتے ہیں. انڈیا چھوڑ کے جانا تو بہت دور کی بات ہے, بہت دور کی بات. اگر کوئی چاہ لے. اتنا فیمس آدمی کیسے چلا گیا, کیسے؟ وہ تو اچھا ہوا ڈاکٹر ذاکر نائک کیس سے پہلے ہی چلے گئے تھے, کیس تو بعد میں ہوا تھا, اور اگر کہیں یہاں رہتے تو وہ بھی نہیں جا پاتے. وہ تو اس اللہ کے بندے پر اللہ کی کیا مدد ہے, اللہ رب العالمین کی غیبی مدد. نہ آج تک آئے نہیں ہوتے باہر. اعظم خان جیسا آدمی دیکھ رہے ہو, مرغی چوری, انڈا چوری, کتاب چوری, یہ کیس لگ رہے ہیں, انڈا چورائے گا وہ. کتنی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے, حالت دیکھیے آپ. اس آدمی پر کتنے الزام اور کتنے آروپ لگاتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں بھگوڑا بھگوڑا. ارے تمہاری کھوپڑی میں بھگوڑا بھرا ہے, تم کہو یہ راستے اللہ نے بنائے تھے, اللہ نے. تو میرے بھائیوں, اللہ کہتا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. انسانوں تم یہ سوچتے ہو کہ ہم تمہاری ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر پائیں گے. ارے ہڈیاں تو چھوڑو, ہم تمہاری انگلیوں کے پور بھی دوبارہ بنانے پر قادر ہیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. لیکن انسان تو یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی وہ گناہ کے کام کرتا رہے. انسان یہ چاہتا کہ نہیں اور بھی گناہ کام کرے. گناہ میں لذت ہے نا, گناہ میں انجوائے ہے, گناہ میں مزہ ہے, گناہ میں لطف ملتا, تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. انسان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی کچھ گناہ کے کام کرے, اور گناہ کے کام کرتے کرتے جب اس سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اللہ سے, قیامت کا دن آئے گا, تو وہ الٹا سوال کرتا ہے یسألو ایان یوم القیامہ. ارے تم قیامت قیامت چلاتے رہتے ہو, قیامت ارے کب آئے گی, آئے گی تو ٹائم بتاؤ, آئے گی تو تاریخ بتاؤ, آئے گی تو کتنے سالوں کے بعد آئے گی بتاؤ. ارے میرے دادا زندہ تھے تب بھی یہی سنتے آئے, باپ زندہ تھے تب بھی سنتے آئے, اب ہمیں زندگی ملی ہم بھی یہی سنتے آئے, ہماری اولادیں بھی یہی سن رہی ہیں, اور ان کی اولادوں کی اولادیں بھی یہی سنیں گی. ارے کب آئے گی, ارے بتاؤ نہ کب آئے گی. اللہ نے اسی کا جواب دیا ہے. یہ پوچھتا ہے قیامت آئے گی تو کب آئے گی. سنو, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. آنکھیں جب چندیا جائیں گی, آنکھوں کی روشنی سلب ہو جائے گی. ایسے کرو, چندیانا کس کو بولتے ہیں؟ اتنی روشنی آ جائے کبھی کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے کہ اس روشنی میں بھی ہمیں کچھ زیادہ دکھائی نہیں دے گا, اس کے پیچھے کیا ہم کو نہیں دکھائی دے گا. اس کو کہتے ہیں جب قیامت آئے گی تو اس کی پہچان ہی ہوگی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. آنکھیں چندیا جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ. چاند کی روشنی سلب کر لی جائے گی, چاند بے نور ہو جائے گا. آنکھوں کی روشنی, آنکھیں چندیا جائیں گی.
چاند بے نور ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ چاند اور سورج دونوں جمع کر دیے جائیں گے. چاند اور سورج کے اندر سے گرمی دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے. اللہ نے کہا نا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ہم سورج کو لپیٹ لیں گے. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا تو سورج کیسے لپٹے گا معلوم ہے؟ سورج ایسے لپٹے گا کیا؟ جیسے ہم لوگ پتنگ اڑانے کا مانجھا لپیٹتے ہیں ایسے تھوڑی لپٹے گا. سورج لپیٹنے کا مطلب سورج کی گرمی کو لپیٹ دینا. سورج کی گرمی کیسے لپٹی جائے گی؟ سورج کو جتنی روشنی ابھی دنیا کو ضرورت ہے ہمارے کھیتوں کو اناج کو غلے کو اتنی مل رہی ہے، لیکن سورج کے اندر سے دھیرے دھیرے روشنی گرمی کم ہوتی جا رہی ہے، دھیرے دھیرے روزانہ کم ہوتی جا رہی ہے. اور جتنی گرمی دھیرے دھیرے کم ہوتی ہے اور زمین پر اناج کو پکنے کے لیے اور غلے کو پکنے کے لیے جتنی گرمی کی ضرورت پڑتی ہے، سورج اپنی مقناطیسی طاقت کے ذریعے زمین کو اتنا اپنے اوپر کھینچ لیتا ہے. اتنی سورج کی